نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ سے ہمارا اخلاقی بگاڑ اور اس کا حل کے ٹاپک پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر اخلاقی حسنہ کریٹ ہونے نہیں دیتی اور اس کا حل کیا ہے۔ آج اخلاقی بگاڑ ہمارے معاشرے کے ہر شعبے میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ امانت و دیانت، صدق و صفا، عدل و انصاف، فرض شناسی اور ان جیسی اعلیٰ اقدار دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ اجتماعی خیر و شر کی فکر سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کی نظر صرف اپنی مفاد پر ٹکی ہوئی ہے۔ آخر انسان کے اندر وہ کون سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو انسان کے اخلاق و کردار کو، اس کے کیریکٹر کو، اس کے مورلز کو دیمک کی طرح کھاتی جا رہی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو بقیہ مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی حدود کا پاس و لحاظ رکھنا، اپنے اندر گڈ ڈیڈز کریٹ کرنا۔ جب انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقہ چوز کرتا ہے تو اس کی اخلاقی حس اسے اویئر کرتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غلط راستہ چوز نہ کرے۔ لیکن جب انسان کی اخلاقی حس کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر وہ صحیح اور غلط کے درمیان ڈسٹنکشن کی صلاحیت کو کھونے لگتا ہے۔ پھر وہ جانور کی طرح ہر کسی کے کھیت کھلیان میں منہ ڈالنے لگتا ہے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے سے انسانیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بالآخر پورا معاشرہ اخلاق حسنہ سے عاری ہو کر تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ دنیا میں عروج و ترقی وہی قوم حاصل کرتی ہے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جبکہ برے اخلاق کے حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اخلاقی بگاڑ باطنی بیماریوں کے راستے سے شروع ہوتا ہے، مثلا تکبر و خود پسندی، خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر خیال کرنا، حسد یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اس کے چھن جانے کی، اس کے ختم ہو جانے کی تمنا و آرزو کرنا، بغض و حسد، شہرت طلبی یعنی کوئی اچھا کام کرے پھر یہ دل میں خواہش ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمارے اس کام کو سراہیں۔ اسی طرح سے بدگمانی، یہ ایک ایسا روگ ہے جو معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اجتماعی زندگی کی بنیاد کو کمزور کر دیتا ہے، الفت و محبت کو نفرت و عداوت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا پرستی، یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس میں پھنس کر اپنی آخرت کو بھلا کر قوم و ملت کی جاگیر کو، ملک کی جاگیر کو بیچ کھاتے ہیں۔ رشوت، بدعنوانی، سود، جھوٹ، ظلم و ناانصافی، یہ سب اسی کی پیداوار ہے۔ الغرض دنیا پرستی زندگی کے ہر ستون کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اسی طرح منفی سوچ، پازیٹیو مائنڈ فائنڈز اپورچونٹی ان ایوری تھنگ، نیگیٹو مائنڈ فائنڈز فالٹ ان ایوری تھنگ، یعنی مثبت ذہن رکھنے والا انسان ہر جگہ اچھائی تلاش کرتا ہے اور منفی ذہن رکھنے والا انسان ہر جگہ برائی تلاش کرتا ہے، کمیاں تلاش کرتا ہے۔ یہ اخلاقی بگاڑ پیدا کرنے والی ایک ایسی بیماری ہے جس میں اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں کی اصلاح کی فکر کی جاتی ہے، اپنے گرہبان میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کے گرہبان میں جھانکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اخلاقی انحطاط اور اخلاقی بگاڑ کا آخری سبب یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں کسی نصب العین کا نہ ہونا۔ اخلاقی زندگی قربانی چاہتا ہے۔ جب انسان کے سامنے کوئی بلند مقصد ہوتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی پریشانیوں کو ایک دوسرے کے خاطر جھیلنا گوارا کر لیتا ہے، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال ایک خاندان اور بچوں کے لیے ماں باپ کی قربانیاں ہیں۔ اگر ماں باپ اپنا مال، اپنی محبت، اپنا وقت بچوں کے لیے نہ دیں، ان کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کریں تو یہ معاشرہ، یہ خاندان کبھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک یہی معاملہ ایک معاشرے کا ہونا چاہیے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔
فرد سے افراد سے ایک صالح معاشرہ کریٹ کرتا ہے۔ اخلاقی بگاڑ کا یہ کینسر ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ اس کا بیڈلی اثر ہمارے معاشرے پر پڑ رہا ہے، جو کبھی موبلنچی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی انسان کو زندہ جلا کر ظاہر ہوتا ہے۔ انسان بیماریوں سے جوجھ رہا ہوتا ہے، غریب مزدور پریشان حال ہوتے ہیں، لیکن اخلاق و کردار سے عاری لوگ اپنا جیب بھر رہے ہوتے ہیں، گندی سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اس اخلاقی بگاڑ سے نکلنے کے لیے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ان میں نمبر 1 دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی ہے، کیونکہ انسان کی اخلاق و کردار کا منبع دل ہے۔ اگر دل پاک و صاف ہوگا تو اس کے اعضاء و جوارح سے اعمال صالحہ، گڈ ڈیڈز کا صدور ہوگا۔ اس کی زبان ہمیشہ حق بولے گی، اس کا قدم ہمیشہ حق کے لیے اٹھے گا۔ لیکن اگر انسان کا دل گندگی، مسموم خیالات کی آماجگاہ بن جاتا ہے تو اس کے اعضاء و جوارح سے معاصی اور سیئات کا صدور ہوگا۔ اس کی رفتار و گفتار سے ہر کوئی رنجیدہ و نالا ہوگا۔ اس کا قدم اپنے مالک و خالق کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی جانب اٹھے گا۔ اس لیے انسان کے اخلاق و کردار، اس کے اعمال کی پاکیزگی کے لیے دل کی پاکیزگی بے حد ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہوگا، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ دل ہے، چونکہ دل ہی اچھے اخلاق کا منبع و سرچشمہ ہے۔ اس لیے اعمال کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کو، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ انسانوں میں پیدا ہونے والی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ انبیاء کرام کو زمین پر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگوں کو صرف بدعمالیوں سے روکتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اسلام کا ظاہری ڈھانچہ بھی انہیں عطا کرتے تھے، یعنی خدا ہی کو اپنا معبود، اپنا خالق ماننا، اسی کو سب سے بڑا سمجھنا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سب کے سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، اگر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے تو وہ اچھے اخلاق و کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس اخلاقی بگاڑ سے باہر نکلنے کے لیے تیسری چیز ہے کہ ہر شخص خود کی اصلاح کی فکر کرے، پہلے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ نتیحال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ان اخلاقی انحطاط سے، اس بگاڑ سے، اس بیماری سے نکلنے کے لیے آخری جو تدبیر ہے، آخری جو علاج ہے، وہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ صحبت کا اچھا اور برا دونوں اثر پڑتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، یعنی نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنو تو بد کہلاؤ، بد اچھا بدنام برا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اخلاقی انحطاط سے نکلنے کی اور ان گائیڈ لائنز کے مطابق خود کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔